السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14، 15، 16 اور 17، جس کا ترجمہ ہے لوگوں کے لیے من پسند چیزیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چنے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی کی زمینیں بڑی سہاونی بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کے کچھ دنوں کی زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 15۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کا رویہ اپنائیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، یعنی کہ ساتھی ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں کو معاف کر اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ آیت نمبر 17۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، یعنی کہ دانی ہیں، اور رات کو آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کن کن چیزوں کو ایسا مزین، ایسا سجا دیا ہے کہ آپ چاہ کر بھی ان سے اپنی نظر نہیں ہٹا پائیں۔ تو پہلی یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں ہٹا پائیں گے، ان کی محبت آپ کو پلا دی گئی ہے، اور جس چیز کی محبت ہمیں پلا دی جائے اور ہم چاہ کر بھی اس سے اپنی نظر نہ ہٹا پائیں تو آزمائش وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہماری من پسند چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آزماتے بھی انہی چیزوں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے اور آپ کو آزما بھی سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ ان کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ کہیں وہ ان چیزوں کے چکر میں دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں آخرت نہ برباد کر لے، کہیں آخرت کے چکر میں دنیا کو بھی اتنا نہ چھوڑ دے کہ بالکل ہی ختم کر دے، جو کہ منع ہے اسلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی کہ انسانوں کے لیے مزین کر دیا، سجا دیا، ایسا سجاوٹی بنا دیا ان کی نفسانی خواہشات کے لیے۔ ان کی نفسانی خواہشات کے لیے کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ترتیب سے اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے لے کر آتے ہیں من النسائی۔ نسائی کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، یعنی کہ جو دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے عورت جو ہے ایک من پسند چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ان لوگوں کو ان کے دلوں میں ڈال دی، ان کو پلا دی گئی ہے۔ وہ چاہ کر بھی عورت کی محبت اپنے دلوں سے نہیں نکال سکتے، اور اسی کے ذریعے سے آزمائے بھی جائیں گے۔ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ یعنی کہ نقصان دائق کوئی اور چیز نہیں چھوڑی، ہاں جبکہ کسی کی نیت نکاح کرنے سے نکاح کر کے زنا سے بچنے کی ہو۔ تو یہاں پر جو عورت کی محبت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی من پسند چیز جو تھی وہ عورتیں تھیں، پھر خوشبو اور پھر گھوڑے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو سب سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد
خوشبو پسند کیا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ تو یہاں ترتیب سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلی جو محبت ڈالی گئی ہے وہ عورتوں کی ڈالی گئی ہے، اور عورتیں ہی فتنہ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہم نے ان عورتوں کی محبت کے چکر میں اتنا زیادہ ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے کہ ہم ان کو ہی خوش کرنے کے چکر میں لگ گئے، ان کو ہی حاصل کرنے کے چکر میں لگ گئے، اور دین اسلام کو بھول گئے، یعنی کہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، تو وہ ہمارے لیے کل قیامت میں خسارے اور نقصان کا سبب بنیں گی۔ لیکن اگر ہم بالکل ترتیب سے چلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے معاملات کرنے ہیں، قرآن کے جو حکم ہیں وہ ہم بجا لاتے ہیں اور ان کے حکموں کو مانتے ہیں، جو ہمارے پر فرض ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں ساتھ میں، اور عورتوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں۔ نیک صالح بیوی، سب سے بہترین چیز انسان کے لیے نیک صالح بیوی ہے دنیا میں۔ تو اگر ہم اس طریقے سے اس کی بھی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بھی دین و ایمان پر ڈٹی رہیں، اور تو کل قیامت میں وہ آپ کے لیے خسارے کا نقصان نہیں بنیں گے، اور نہ ہی دنیا میں ان سے کوئی نقصان ہوگا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں والبنین، یعنی کہ بیٹے، جو بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی بڑی خواہش ہوتی ہے انسانوں کو، جس طریقے سے یہ جو خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بچپن سے ہی انسان کے دل میں ڈال دی تھی، کہ کئی چیزیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کی من پسند چیز جہاں بھی دکھتی ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کے لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ من پسند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں کہ وہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹے ہیں، بیٹے بھی بڑے فخر کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ باگ بیٹوں کی بھی بڑی خواہشیں رکھتے ہیں کہ زیادہ بیٹے ہوں، زیادہ بیٹے ہوں تو زیادہ خاندان نظر آتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے اتنے اتنے بیٹے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ فلاں کے اتنے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو بیٹے ہیں یہ بھی ایک اولاد جو ہے وہ بھی ایک آزمائش کی چیز ہے۔ اگر اس میں بھی عدل و انصاف نہ کیا گیا اور دنیا کی طرف زیادہ رغبت کر کے یہ فخر محسوس کرنے لگ گئے کہ ہمارے پاس اتنے بیٹے، تو یہ بھی خسارے کا نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد میں یہی اولاد کو اگر ہم نے پرورش اچھی کی، اور اگر ہم ان کے لیے نیک اگر ہم نے ان کو نیک بنایا، ان کی پرورش اچھی کی، تو یہ ہمارے حق میں جو دعائیں کرتے رہتے ہیں وہ ہمارے لیے قبول ہوتی رہتی ہیں۔ اور اگر ہم نے ان کو بد بنا دیا یا ان کی پرورش اچھے سے نہیں کر پائے، تو دنیا میں تو ہے ہی خرابی، اور آخرت میں بھی ان کے بارے میں ہم سے پوچھ کی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے ماتحت ہیں۔ تو جو جس کے ماتحت ہوتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ ان سے ہی سوال کرے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرا۔ اور آگے جو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ڈھیروں مال، سونے اور چاندی کے ڈھیروں مال، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں ان چیزوں کو دیکھ کر خوش نہ ہوں، کیونکہ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہر انسان خوش ہوتا ہے۔ عورت اپنی اچھی بیویوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، بیٹوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، بہت سا مال ہوتا ہے اسے بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ انسان چاہ کر بھی ان چیزوں سے ناخوش نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی محبت کو اتنی زیادہ نہ ہم پر غالب کر دیں کہ ہم ان میں ہی پڑ جائیں۔ جیسے کشتی پانی پر چلتی ہے، جب تک پانی نیچے رہتا ہے نا تو کشتی سیف رہتی ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ اس کو ڈبا دے گی، غرق کر دے گی۔ سیم چیز یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کی پرورش بھی کرنی ہے، ہمیں انہیں حاصل بھی کرنا ہے، ہمیں ان کو ایک طریقے سے، ایک ترتیب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم ان کے علاوہ سے ان کو اپنے اوپر بہت زیادہ سوار کر لیں گے، یعنی کہ مال کی دولت میں اتنے زیادہ بہک جائیں کہ بس دنیا میں مال ہی مال مال ہی مال کرے جائیں، تو کیا ہوگا؟ آخرت میں خسارے کا نقصان بنے گا، کیونکہ ہم وہاں پر ضائع کریں گے حقوق اللہ، ٹھیک ہے، حقوق العباد، یعنی کہ جو حق اللہ تعالیٰ کے تھے وہ بھی ضائع کریں گے اور بندوں کے بھی حق ضائع کریں گے ان مال کو کمانے کے چکر میں، یا مال کی حرص میں، مال کو جمع کرنے کے چکر میں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بیلنس بنانا ہے ایک کہ دنیا بھی ہماری بہتر ہو اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آخرت کا کچھ چھوٹ جائے دنیا کے چکر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ڈھیروں مال سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل، اور مہر لگے ہوئے گھوڑے۔ یہ جو گھوڑے ہوا کرتے تھے یہ نسلی اعتبار سے بھی اچھے ہو سکتے ہیں، اور گھوڑے جو عرب کے نزدیک بہت قیمتی مال مانا جاتا تھا، اب بھی مانا جاتا ہے، اور آج بھی گھوڑے جو ہیں وہ ایک فخر کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ بہت لوگ شوق میں بھی بہت مہنگے مہنگے گھوڑے پالتے ہیں، اور گھوڑوں کے متعلق تین چیزیں آتی ہیں کہ یہ ایک آج کے ٹائم پر آپ اس کو سواری سے بھی
مشابہت دے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آج ہمارے پاس کار ہے یا اور سواریاں ہیں، پہلے بھی گھوڑے اسی کام آتے تھے کہ وہ سواریوں کے کام آتے تھے اور بھی جنگوں وغیرہ میں جانے کے کام آتے تھے۔ تو اگر ہم نے گھوڑے کو اس لیے پالا یا ہم اس لیے گھوڑوں کو رکھنا پسند کرتے ہیں کہ ہم اس سے دینی کام لیں، جنگ و جہاد کے لیے جائیں یا علم سیکھنے کے لیے جائیں یا اور دینی کام کے لیے جائیں، تو وہ اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی ہر ایک چیز میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کئی لوگ گھوڑوں کو اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ زینت کا ذریعہ ہے، یعنی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ان کے پاس کتنے کتنے گھوڑے ہیں، یعنی کہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ یہ آرائش حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ مہنگے مہنگے کئی کئی لاکھ کے گھوڑے، ایک ایک کروڑ دو دو کروڑ کے گھوڑے بھی آتے ہیں۔ تو وہ اگر اس نیت سے رکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے بوال بن جائے گا۔ تیسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کئی لوگ جو گھوڑوں کو پالتے ہیں یا کچروں کو پالتے ہیں، وہ اپنی تجارت کے لیے یا جو جہاں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر گھوڑے مطلب جہاں پر ہماری کاریں وغیرہ نہیں جا سکتی یا اور ٹریولنگ کا جو چیزیں ہیں وہ نہیں جا سکتی ہیں، اسی لیے وہاں پر گھوڑے یا کچر چلائے جاتے ہیں۔ تو آج بھی یہ گھوڑے کام آتے ہیں اس چیز کے لیے بھی۔ تو اگر ہم نے اس چیز کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے کہ ہم ان سے کاروبار کریں گے یا ہم ان کو اس کام میں یوز کریں گے، تو معاملہ دونوں طرف ہے، دنیاوی اور آخرت بھی، اس میں آپ کا نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ ہے، بشرطے کہ اس پر آپ کیا کرتے رہیں، زکوٰۃ ان کی جو نکلتی ہے مالی وہ دیتے رہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والانعام، یعنی کہ چوپائے، چوپایوں میں آپ کے بکری، بھیڑ، اونٹ، یہ سارے ہی آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جب لوگوں کے پاس یہ بہت ساری ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یہ بھی کیونکہ ایک مال ہے، ایک متاع ہے انسان کا جو چوپاہوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھی ہوئی ہے اسی کے حساب سے۔ اور کھیتیاں، اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر کھیتیوں کا ذکر کرتا ہے، جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، وہ جو زمیندار کہلاتے ہیں، تو وہ کھیتیاں بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہیں، اگر وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کریں یا ان کا حق ادا نہ کریں اس کے ذریعے سے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم ان کی محبت میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ عورت کی محبت جو کہ انسان کو پلا دی گئی ہے، عورت پوری کی پوری سراپا انسان آدمی کے لیے ایک مزین چیز ہے، یعنی کہ سجی ہوئی چیز ہے، وہ اس کا اٹریکشن ایسا رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس سے کسی حال بچ نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو دیکھ کے چلیں کہ دیکھیں، سب سے بڑا جو احسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقلوں کو ہمارے حوالے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس نبی بھیجے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور ہمیں سمجھایا کہ تمہیں اس طریقے سے چلنا ہے۔ تو کئی لوگ یہ کہیں کہ لوگ ہم عورت کی محبت ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم عورت کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ چیز منع ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کر کر دکھائی ہے کہ میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہ چیزیں کر کر دکھائیں گی کیوں؟ یہ راہب بن جانا، یعنی کہ جیسے کئی لوگ پہلے کے زمانوں میں یہ کیا کرتے تھے کہ وہ پہاڑوں پہ چلے گئے یا کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ کوئی نہیں اور پوری زندگی اللہ اللہ کر کر کاٹی، تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ آپ پوری طریقے سے کٹ آؤٹ نہیں ہو سکتے ہیں دنیا سے، آپ کو کٹنا نہیں ہے، آپ کو انہی آزمائشوں کے اندر رہ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنانی ہے۔ تو یہی تو آزمائش ہے، ورنہ انسان کو چھوڑ دے سب کچھ، کہ بیٹوں کو بھی چھوڑ دے، مال کو بھی چھوڑ دے، ہر ایک چیز کو چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے اپنا اللہ اللہ کرتا رہے، تو اس چیز کے لیے بھی منع ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز بیٹے، اور تیسری چیز بہت سارا مال، جب مال اتنا سارا ہوگا انسان obvious سی بات ہے خوش ہوتا ہے، تو اس خوشی کے چکر میں وہ جو مال ہے وہ کس طریقے سے فتنہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ چیز ہے کہ اولاد، قرآن میں بھی آتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جو مال ہے، ایک تو وہ اس کو ذریعہ نہ بنائے ان کاموں کا کہ ان سے وہ بھلائی کے کام کرے، یا آخرت میں جو کام آنے والا ہے وہ یہ آگے نہ بھیجے اس مال کو، تو وہ مال اس کے لیے بوال بن جائے گا، اور وہ اس مال کو وہ غلط چیزوں میں یوز کر لے، اپنی خواہشات پوری کرنے میں یوز کر لے، یا اور دیگر چیزوں میں یوز کر لے، جوا، شراب، ان سب چیزوں میں لگا دے، کیونکہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے جب مال کی کثرت ہوتی ہے تو احکام ٹوٹتے ہیں، یعنی کہ پھر انسان جب مال اس کے پاس بہت سارا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکموں کو نہیں بجاتا، یعنی کہ زیادہ تر وہ حکم چھوڑ دیتا ہے، نمازیں ضائع ہو جاتی ہے، ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہم کیا کریں گے نماز پڑھ کے، یہ تو غریبوں کا کام ہے، اللہ معاف کرے، ہم کیا کریں گے روزہ رکھ کے، ہمارے پاس تو اتنا سارا مال ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ فتنے میں ڈالنے والی چیز ہے، مال بھی سب سے زیادہ فتنے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اور دوسری بات، جو مویشی ہوں گے ہمارے پاس، مہنگے سامان، کھیتیاں ہیں، یہ سب بھی کیا ہے، یہ ایک طریقے کا مال ہی ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہماری آخرت
کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں اگر ہم اس کو لے کر چلیں صحیح، اگر ہم صحیح صدقات کریں، خیرات کریں، اپنی زکوٰۃ ٹائم پہ نکالیں، اور ان کے ذریعے سے ہم ایسے ایسے کام کر جائیں جو صدقہ جاریہ بن جائے، تو یہ ہمارے لیے آخرت میں ثواب کا باعث بنیں گے۔ اور نہیں اگر ہم نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام بھی دیے تھے، یہ چیزیں ایک طریقے سے انعام بھی ہیں۔ نیک بیوی آپ کے لیے اچھی ہے، نیک اولاد آپ کے لیے اچھی ہے، اگر آپ کے پاس بہت سارا مال ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اذہان بھی دیا ہے، یعنی کہ آپ کو وہ ذہانت بھی دی ہے کہ آپ اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال سارا دین پر لگا دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا کا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو ان کے مال ضائع تھوڑی نہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کا وعدہ کیا نا کہ ایک کے وہ 700 دیتے ہیں، اور بھی بہت نیت کے اوپر ہے کہ وہ کتنا بڑھ جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں آزمائش بھی ہیں، لیکن آزمائش کے ساتھ ساتھ یہ ایک ذریعہ بھی ہے کہ ہم اپنی آخرت بہت اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہوگا تو ہمارے بہت سے دین کے کام رک سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ دین کے کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سواری ہے، سواری آپ کے لیے ایک اچھی فیسلٹی ہے کہ آپ اس پر بیٹھ کر کچھ بھی کہیں پر بھی جلدی پہنچ سکتے ہیں، جلدی جا سکتے ہیں، دین کے کاموں کو آپ انجام دے سکتے ہیں، خدمت خلق آپ انجام دے سکتے ہیں، دین کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں زیادہ جیسے اب ہماری سواریاں، ہم کسی دین کے کام کے لیے نکل رہے ہیں تو ہم پیٹرول کیوں گرنے لگ جاتے ہیں؟ انسان کرتا ہے نا ایسا کہ بھائی دین کے لیے کام کے لیے نکل رہے ہیں تو ہمارا تو اتنا پیٹرول لگ جا رہا ہے، جبکہ ہم کسی اور کام کے لیے نکل رہے ہیں، یعنی کہ اپنی کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس چیز کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ سب نیتوں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، اور ان کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں بھی آپ کو ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے خوشی حاصل کریں، اور آخرت کے لیے بھی آپ ان کو ہی ذریعہ بنائیں کہ ان کے ذریعے سے آپ آخرت کس طریقے سے کما سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ تو دنیاوی سامان ہے، یعنی کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ دنیاوی سامان ہیں، تو آپ ان کو دنیا تک ہی رکھیں، ایسا نہ کریں کہ آپ اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں کہ آپ اس سے اپنی آخرت خراب کر لیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یعنی کہ یہ تو دنیا کا ہی سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جو ہے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اچھا ٹھکانہ سے مطلب جنت ہے۔ یہاں پر دیکھو جنت میں ہر ایک آرائش، ہر ایک خواہش انسانوں کی پوری ہو جائے گی، ریشم کے لباس ہوں گے، سونے چاندی پہنے ہوئے ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو بہتر ٹھکانہ کیا ہے وہ جنت ہے۔ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ ساری چیزیں بھی ایک طرف سے چھوٹ جائیں گی۔ جو آپ کے ساتھ جانے والا ہے، جو ان کے ذریعے سے آپ نے کمایا ہوگا، ٹھیک ہے، نیک بیوی ہوگی تو وہ آپ کا آخرت میں کام آئے گی، نیک اولاد ہوگی وہ آپ کی آخرت میں کام آئے گی، آپ نے مال صحیح جگہ لگایا ہوگا تو وہ آپ کی آخرت میں کام آئے گا، آپ نے اپنے چوپائے وغیرہ جو ہے ان کو بھی اگر آپ نے صحیح کام میں لگایا ہوگا تو وہ آخرت میں کام آئے گا۔ تو یعنی کہ اصل ٹھکانہ جو ہے، اچھا ٹھکانہ جو ہے، بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے او نبیؤکم بخیر من ذلک، کہ میں تمہیں بہترین چیز نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بہترین چیز نہ بتا دوں؟ اس سے بھی بہترین، یعنی کہ یہ جو تمہیں بہت زیادہ مزین چیزیں لگ رہی ہیں ان سے بھی بہترین چیز ایک ہے، تو وہ نہ میں تمہیں بتا دوں؟ للذین التقوی، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس جنات تجری، یعنی کہ باغات ہیں، جنات تجری یعنی کہ باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجیے کہ اس سے بہتر بھی چیز نہ بتا دوں میں آپ کو؟ تو وہ کیا ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تبھی تو ہم انصاف کر پائیں گے، تبھی تو ہم عورت کے حق ادا کر پائیں گے، بچوں کے حق ادا کر پائیں گے، مال کا حق ادا کر پائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ صرف تقوی سے چلیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری خرید و فروخت تمہیں اللہ کے حکموں سے روک دے، نماز سے روک دے اور دیگر چیزوں سے روک دے۔ تو یہاں پر وہی چیز کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس میں ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں، یعنی کہ جنتیں ہیں، جنت ہے، اور وہ بھی ایسی ویسی نہیں ہے، تجری من تحتہا الانہار خالدین، ایسی ہے جن کے نیچے سے ندیاں بہ رہی ہیں۔ جنت میں اب دودھ کی ندی بھی ہے، شہد کی ندی بھی ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کن کو ملنے والی ہیں؟ یہ ان لوگوں کو ملنے والی ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں،
یعنی کہ یہ جو دنیاوی سامان ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، تو ان کے چکر میں اتنا نہ ڈوب جائیں کہ اپنے آپ کو بھی اس میں غرق کریں۔ لیکن آخرت کے بارے میں آپ نے فرسٹ پرائرٹی کیا رکھنی ہے؟ آخرت کی، اپنا جو ایم رکھنا ہے وہ آخرت رکھنا ہے، دنیا کے بارے میں سوچنا ہے، منع نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کو لے کر بھی چلنا ہے، ساتھ میں سب کو لے کر چلنا ہے، لیکن جو آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے وہ آپ کی ہونی چاہیے آخرت، اللہ کی رضامندی، جنت، ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر آپ کو چلنا ہے آگے۔ آگے فرماتے ہیں فیہا ازواج یعنی کہ اس کے اندر جو ہے آپ کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی تو عورتیں تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں کتنی چیزیں لے کر آئے۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، بہت بہت مال ہے، سونے چاندی ہے، گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں، کھیتیاں ہیں، ان سب چیزوں کا ذکر کیا۔ لیکن دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں لے کر آئے؟ صرف 3 چیزیں لے کر آئے۔ پہلے کیا لے کر آئے ہیں کہ جو پرہیزگار ہیں وہ کیا ہیں؟ جنتوں میں رہیں گے، یعنی کہ ایسی جنتیں جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہوں گی؟ پاکیزہ عورتیں ہوں گی، یعنی کہ وہ نیک صالح عورتیں جو دنیا میں بھی صالح رہیں، وہ جنت میں بھی آپ کی ساتھی ہوں گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی دیکھیے آپ کے لیے ازواج مطہرات یعنی کہ پاکیزہ عورتوں کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی اور چیز بھی دے سکتے، کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک سکون ہے آدمی کا، آدمی کا سکون ہے، اور عورت کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب آدمی اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش ہو، وہ اس کو خوش کر دے، یعنی کہ ہنس کے دیکھے، منہ نہ بنائے یا خود کو صحیح نہ رکھے، اور دوسری چیز اس کو خوش کر دے، اور جب وہ نہ ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی بھی حفاظت کرے۔ تو یہاں جنت میں جو یہ عورتیں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، یہ صالح ہوں گی، بدن سے پاک، جسم پاک، دل سے پاک، ہر ایک چیز سے پاک ہوں گی، یہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گے، بولو برات سے پاک ہوں گی۔ یہ جو پاکیزہ عورتیں ہیں یہ تمہارے لیے ہوں گی، کہاں پر ہوں گی؟ جنت میں۔ تیسری چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّہِ، اور سب سے بڑی چیز ہوگی اللہ کی رضامندی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اے اہل جنت، اب اور بھی کوئی خواہش باقی ہے کیا آپ کی؟ تو سب کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، جن کو دیکھ دیکھ کر اللہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے، ایسی ایسی جنتیں، ایسی ایسی چیزیں جو انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ نام سیم ہوں گے جنت میں لیکن چیزیں سیم نہیں ہیں، یعنی کہ نام وہی، انگور یہاں پر بھی، انگور وہاں پہ، لیکن ذائقہ مختلف، ہر ایک چیز بہت بہترین۔ لیکن یہاں پر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے اللہ کی رضامندی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ میں اس سے بھی بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جنہوں نے دنیا میں اتنی آشائشیں دیکھنے کے بعد میں، دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے بعد میں، ہر ایک چیز دیکھنے کے بعد تقوی اختیار کیا ہوگا، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہے ہوں گے، اللہ کے حقوقوں کو پورا کیا ہوگا، مخلوق کے حقوق کو پورا کیا ہوگا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس پر چل کر آگے بڑھے ہوں گے، جو ایک صراط المستقیم ہے اس پر چلے ہوں گے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ لاسٹ میں اللہ کی رضامندی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ سبھی بندوں کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ سارے بندے کے ہیں ان کی نظر میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں ربنا اننا، کہ ہم آمنا، اے رب ہم ایمان لے کر آئے۔ اب وہ دعا کرتے ہیں جو لوگ ایمان لے کر آ گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر پوری طریقے سے ایمان لیا، اس کو تقوی اختیار کر لیا، جب کہہ دیا کہ ہمارا رب تو ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، پرہیزگار ہیں بہت زیادہ۔ تو پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ دعا بتائیں گے بہت ہی اچھی سے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو تو ہمیں بخش دے، ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقینا عذاب النار، اور عذاب جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ یہ بڑی پیاری سی دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ ہی فلاح کو پا گیا، یعنی کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو ہر ایک اس بندے کو جہنم سے نکال لائیں گے جس کے دل میں رائے کے برابر ہی ایمان ہوگا، اور جو آخری شخص آئے گا وہ بالکل گھسٹتا ہوا آئے گا، اور جب وہ دیکھے گا کہ جنت تو پوری بھر چکی ہے، اب کیا ہوگا؟
تو وہ دیکھے گا میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ جہاں تک چاہتے ہیں وسیع فرما دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، یعنی کہ وہ کیا کوالٹیز رکھتے ہیں جو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے لیے اتنے اتنے انعامات ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ الصابرین یعنی کہ صبر کرنے والے، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے تو ٹھیک، نہ دے تو بھی ٹھیک، صبر اور شکر سے ان کی زبان کبھی ہٹتی ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کرتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ قبول ہو چاہے نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں صبر کرنے والے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تب تو خوش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لے لیا، تو وہاں پر رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہائے ہم سے یہ چیز چھن گئی۔ تو صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دے دیا گیا تب تو خوش، نہیں دیا گیا یا لے لیا گیا تو پھر دکھی۔ یہ دونوں ہی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ تو صبر کرنے والے سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو زکوٰۃ بھی دیں گے، خیرات بھی کریں گے اور حقوق بھی پورے کریں گے۔ ہر صبر کرنے والا وہی ہے جو جو ہر جو اللہ سے ڈر کر ہر اس گناہ سے بچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صبر کرتا ہوں، تو وہ صبر کرنے والے ہیں۔ دوسرے ہیں وہ صادقین یعنی کہ سچے لوگ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو سچ مانا، اللہ کی باتوں کو سچ مانا، اس کی کتاب کو سچ مانا، رسولوں کو سچ مانا، ہر ایک چیز کی تصدیق کرتے آتے ہیں اور خود بھی سچ ہی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ ملاوٹ کر کے آگے بات پہنچاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے صبر کرنے والے ہیں، دوسرے وہ لوگ سچے ہیں، تیسرے والقانتین وہ پرہیزگار ہیں، یعنی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تو یہی کہتا ہے، یعنی کہ صحیح چیز صحیح اور غلط چیز غلط، اور اس غلط کو بھی صحیح جگہ اٹھا کر لانے کی پوری پوری ہمت رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں پرہیزگار لوگ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ والمنفقین یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ بخیل لوگ جو ہوتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کنجوسی بالکل بھی نہ کریں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہم جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بڑھا دے گا اور آخرت میں بھی بڑھا دے گا۔ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، پرہیزگار اور خرچ کرنے والے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی لاسٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار، یعنی کہ وہ آخری پہر میں، دن کی جب رات کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے، سحر کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کیا کرتے ہیں۔ صبر بھی کیا انہوں نے، سچے بھی رہے، پرہیزگار بھی رہے، خرچ بھی کیا، اس کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ فجر کے وقت اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ استغفار کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی تہجد میں اٹھا کرتے تھے اور اس وقت استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ ان قریب میں آپ اپنی اولاد سے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے دعا کروں گا، مفہوم ہے یہ، وہ بھی سحر کے وقت ہی کہا تھا انہوں نے کہ ان قریب سحر کے وقت ہی میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو یہاں یہ 4 آیتیں تھیں۔ اس سے ہمیں ان کا جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ دنیاوی چیزوں میں بہت اچھی جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں، یعنی کہ جن چیزوں کی محبت ہمیں پلا دی گئی ہے انہی میں ہمارے لیے آزمائش بھی رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو آزماؤں گا، ضرور ضرور آزماؤں گا، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، کھیتیوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، ہر چیز سے آزماؤں گا، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ اور پورے احکامات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اولادوں کو پالیں، اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کریں، اپنے مالوں کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے وہ دیکھیں، اپنے مویشی یا جو ہماری سواریاں ہیں ان کو کس کام میں زیادہ لگانا ہے وہ دیکھیں، ہمارے جو چوپائے ہیں یا ہماری کھیتیاں ہیں ان سے کیا کرنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، وہی ایک کہاوت دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی کہ کشتی پانی پر چلتی ہے، جب تک وہ پانی کے اوپر چلے گی، پانی اس کے نیچے رہے گا، الحمدللہ پار لگ جائے گا، لیکن جیسے ہی پانی کشتی کے اندر آئے گا تو وہ غرق کر دے گا۔ تو ان سب چیزوں کی محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس میں ڈوب کے رہ جائیں۔ تو کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کے ذریعے سے
اتنا نہ آزمائے کہ یہ چیزیں ہم پر مغلوب آ جائیں اور ہمیں کل آخرت میں ان کی وجہ سے خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے اور اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کر کر، یعنی کہ استعمال ان دا سینس ان کا پورا پورا حق ادا کریں، عورتوں کا، بیٹوں کا، ان کو صالح بنائیں، نیک بنائیں، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی پالے، جنت میں داخل ہو جائے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری فیملیوں سے ہمیں ملا دے گا، لاسٹ میں ان کی اولادیں بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ وہ سب ہوگا کب؟ یہ جب ہمارے اندر یہ ساری صفات ہو جائیں گی کہ ہم صبر کریں گے، سچے رہیں گے، پرہیزگار بنیں گے اور خرچ کریں گے۔ دیکھیں، بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ خرچ کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم کنجوسی کرتے ہیں تو ہم خود سوچیں ہم اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں۔ تو کنجوس نہ بنے اور استغفار کریں۔ بہت بڑی فضیلت ہے صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے نیچے آسمان میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پکار کے کہتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں۔ تو ہمیں اس وقت استغفار کرنے کی کثرت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت میں اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے لیے دعا کریں، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔